ایک ورکرز کنونشن کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی دیکھا پورے پاکستان میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے جلسے کریں، ورکرز کنونشن کریں، اپنے پروگرام کریں، اور ان سب کو اجازت ہے. شاید اجازت نامے کی بھی ضرورت نہ پڑے. ہم نے ڈیو پروسیس کر کے اجازت نامے کے لیے جمع کرا کے ہم کل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خط لکھا ہے اور آج ریسیو کرایا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں فیلڈ ہی نہیں دیا جا رہا. ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ جگہ پہ ہم نے اجازت نامے مانگے، کہیں اجازت نہیں ملی. لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ کانا میں ہمیں اجازت ملی لاہور میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا کنونشن شروع ہوتا سب لوگوں کو اٹھا لیا گیا. اور اسی کے ساتھ آپ نے مانسہرہ میں دیکھا پشاور ہائی کورٹ نے بڑا واضح حکم دیا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو جلسے کرنے کی اور پروگرام کرنے کی اجازت دیں. لیکن وہاں کیا کیا انہوں نے کہ ساری کرسیاں اٹھا کے لے گئے اور اس کے علاوہ ورکرز کو اٹھا لیا، رات سے گرفتاریاں اور چھاپے شروع کر دیے. اسی طرح کرک میں جو باقی نے اے این پی نے جلسہ کیا، جے یو آئی نے کیا، وہاں 200 400 پولیس والے ان کی پروٹیکشن کے لیے موجود تھے. جبکہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، رینجرز نے اور پولیس نے سیدھی گولیاں ماری ہمارے ورکرز کو. اور اسی طرح مردان میں اور سوات میں ہمارے دوستوں نے جو وہاں ورکرز کنونشن کیا چار دیواری کے اندر، چار دیواری میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کرنے کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں کسی ڈی سی او سے یا ڈی سی سے یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن سے، لیکن ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. اور ساتھ سوات میں بھی اور اسی طرح مردان میں بھی. اور آپ نے خود دیکھا کہ یہاں آپ کے پریس کلب کے باہر جو فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے ان کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر دیا. یہ طرز عمل نہ آئینی ہے نہ یہ قانونی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے نہ وہ تشدد کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے نہ تصادم کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو واضح کر دوں، آپ پچھلے 1.5 سال 2 سال میں اٹھا لو، سب سے زیادہ کنونشنز کیے ہیں وہ رول آف لاء پہ کیے ہیں. ہمارے لائرز ونگ نے یا بار ایسوسیشنز نے یا پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ جو کنونشنز کیے ہیں وہ ایک موضوع پہ کیے ہیں، وہ ہے آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی. چونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس ملک میں رول آف لاء نہیں ہوگا وہاں افراتفری ہوگی، وہاں انتشار ہوگا، وہاں بددلی ہوگی، وہاں اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا، بڑے لگے گا. قانون اور انصاف کے دوہرا معیار جب سامنے آئے گا تو ریاست سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے ماضی قریب میں دیکھا پچھلے 1 سال سے یعنی مارچ سے لے کر آج تک، یہ پچھلے جب تک خان صاحب جیل نہیں گئے، جتنے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے جلسے تھے. اور اس کے ساتھ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، ایک شہر میں نہیں ہوتا تھا، ایک شہر میں جلسہ ہوتا تھا، پورے پاکستان میں وہ جلسے کی کوریج دکھائی جاتی تھی. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی نے یہ شروع کیا، کیونکہ یوتھ کو انگیج کیا، پبلک اور عوام کو انگیج کیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایفیکٹ کیا ہوا؟ ایفیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی موقع پہ کسی جگہ بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا. آپ ہمیں کہتے ہو آپ پرتشدد والی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کے اوپر تشدد ہوا پچھلے 1.5 سال میں. 25 مئی کو میں خود گواہ ہوں، میں صدر تھا اسامبلی، میں نے پٹیشن فائل کی تھی، آپ سارے صحافی برادری دوست ہمارے جانتے ہو، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ پرامن طریقے سے ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں. صرف ایک شہر لاہور میں
500 वकील एक दिन में गिरफ्तार हुए और उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हमने उनको छुड़वाया था। और जिन पे तशद्दुद किया जा रहा था, याद होगा आपको, जिस बस से उतारे जा रहे थे, वो एक शख्स को कहते हैं ये वकील नहीं है, इस पे तशद्दुद ना करो। ये था इनका तर्ज अमल। राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेरे सरपरस्ती ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने फाशिज्म को प्रमोट किया, फरोग दिया, वो आज ये कह रहे हैं कि पीटीआई जी पुरतशद्दुद सियासत कर रही है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए बात की है। तशद्दुद हमारे ऊपर हुआ है और आज तक तशद्दुद का सिलसिला जारी और सारी है। आज मुझे बताएं कि 2-3 दिन पहले अली नवाज अवान को और आमिर को उठाया गया, वो कहाँ है? आइन आपका कहता है, आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार करोगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर, विद इन 24 आवर्स, नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने आप उसको पेश करोगे। और अगर नहीं करोगे, ये सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि बुनियादी हुकूक पहली चीज़ है जो इंसानी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और जहाँ बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वहाँ नाकाम रियासतें कहलाती हैं। आज हम किधर जा रहे हैं देखें। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं, आप लूला लंगड़ा अगर इलेक्शंस की तरफ ले जाते हैं, हमें मौका नहीं देते। आप ज़ोर ज़बरदस्ती पे जो 80% 90% जिसकी पॉपुलैरिटी है, उसको आप क्रश करके उसके बंदे उठा लेते हैं, मौका नहीं देते। आप चू चू का मुरब्बा बना करके एक ले आते हो जो पीछे 16 महीने। और इस अंदाज और इस हालत से मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे लेकर आने हैं। आपने रूल ऑफ लॉ कायम करना है ताकि लोग आपके ऊपर एतमाद करके इन्वेस्टमेंट लेकर आएं, इसलिए कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आए। और अगर आपके हुक्मरानों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हो, उनके बच्चे बाहर हो, उनका बिजनेस बाहर हो, तो मुझे बताओ इन्वेस्टर कैसे आप पे बिलीव करेगा? तो जब आपके ऊपर मिसट्रस्ट हो जाएगा तो फिर लोग नहीं आएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसका नुकसान क्या होना है? ये 25 करोड़ आवाम भुगतेगी, ये रियासत भुगतेगी। आज भी वक्त है कि इदारे सोचें, इसको रिकंसीडर करें। और साथ मुझे ये बताएं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक स्ट्रांग पॉपुलर पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी, वो खर्चे कम करेगी, वो अपनी आमदनी को बढ़ाएगी, वो पॉलिसी ऐसी देगी जो कंसिस्टेंट होगी और जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट होगा। जिस हुकूमत के ऊपर, जिस इदारे के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट ना हो, वो ना इदारे प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं, ना वो हुकूमतें प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि उस दिन भी जो 9 मई को हुआ, आपने देखा इमरान खान ने निकलते वक्त घर से सिर्फ एक बात की, मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा दें, मैं खुद अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट आप उसको घर के बाहर दिखा देते, आप हाई कोर्ट में दिखा देते, बाहर दिखा देते, उसे गिरफ्तारी दे देनी थी। लेकिन आपने ज़रूर वो तरीका वारदात अडॉप्ट किया कि अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, हाई कोर्ट के ऊपर अटैक किया, उसके CCTV फुटेजेस उठा के ले गए और वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और जिस बदतरीन अंदाज से मिसबिहेव करते हुए उनको उठा के ले गए। तो ये क्या था? और हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया। ये पीछे भी आप देख लें, 6 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, किस तरह उनके ऊपर अटैक हुआ, और 98 में जिस तरह अटैक हुआ था वो भी पता है। और ये नहीं कहा कि ये जहाज़ है, उसमें सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका बैठा हुआ है, 7 मिनट का आपके पास पेट्रोल रह गया है, इनको इंडिया ले जाओ। हमने तो कभी ये नहीं कहा। हम एक पुरअमन जमात हैं और हम रहना चाहते हैं। हम ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आज हमारा मुखालिफ भी इस बात को मानता है। तो जब इस बात को वो मानता है तो इस मुल्क के अवाम को आपने फैसला करने दें
کہ وہ کون سے لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے۔ یہ تشدد، یہ ظلم، یہ بربریت کا ماحول قائم کر کے آپ اس کے لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے، اس ملک کے لیے، اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹیو رول ادا کریں گے۔ اور کیئر ٹیکر سے بھی، اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، سب کو موقع ملے گا، لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے، اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک، عوام، لوگ، انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ایسے ڈسکریڈٹڈ الیکشنز کا نقصان ہوگا، ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ نگران جو بیجال ہے ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد یہاں پہ تقرری کا طریقہ کار کیا ہوگا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہاں پہ جو تقرری ہوئی تھی تب پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ دیکھیں، یہ بحران کو حل کرنے کے لیے آئین کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، چونکہ آئین میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے، الیکشنز ہونے ہوتے ہیں 60 دن میں یا 90 ڈیز میں، اس سے زیادہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی سچویشن کا جواب نہیں رکھا گیا۔ ہاں، جب آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار تو موجود ہے، اپوائنٹمنٹ کا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن اور جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی چیف منسٹر ہے ان کی کنسلٹیشن سے ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو کمیٹیز بن جائیں گی، اگر ان کے درمیان بھی طے نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ لیکن اور اس غیر آئینی کے بعد آج بھی اگلے 3.5 مہینے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور اس کا آئین نے بھی کوئی حل نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ نامینیشنز آپ نے پہلی دفعہ اتنے عرصے کے لیے کر لی۔ دیکھیں، ماضی میں بھی یا مارشل لا ہوتا تھا، وہ 1 مین رول ہوتا تھا، آئین آپ کا معطل ہوتا تھا، یا 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا تھا۔ ایک دفعہ موقع ضرور ہوا تھا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، جو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، لیکن 1 مہینہ تھا۔ لیکن یہاں آپ نے 13 مہینے کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نامینیز اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر آئین تو اس بات پہ بڑا واضح ہے، آرٹیکل 224 کے 90 دن کے لیے تھا ہوگا۔ اب 90 دن گزر گئے، اور 90 دن کے بعد آپ نے 6 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشنیں دیتے جا رہے ہیں، تو پھر آئین نے تو صرف قانون کا اور آئین کا طریقہ کار موجود ہے۔ اس پہ بہرحال اس کا کوئی جو کانسٹیٹیوشنل حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ سر، یہ جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے، سب کچھ آپ سامنے ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا لاہے ہمارے اختیار کیا ہے؟ الیکشن اناؤنس تاریخ آ گئی ہے، تو آگے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے؟ کارکن جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ باقی پارٹی کھڑی ہوگی ہے، لوگ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو مل نہیں رہی، تو آگے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی۔ کیا عوام کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ عوام کو پتا ہے کہ ان کو کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ مجھے آپ کو نہیں، یہ عوام کا بنیادی حق ہے، یہ عوام کا حق ہے، یہ پبلک کا حق ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا، یعنی وہ الیکٹ کریں گے اپنے میں سے کہ میرا حکمران یہ ہوگا۔ حق عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی شخصیات ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی طرف نفرت آئے گی، اور اس کا انجام یہ ہے کہ لوگوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یا ہم ہائی کورٹس میں جائیں گے۔ ہم اس وقت ہائی کورٹ میں بھی ہیں بیک وقت، ہم اس وقت سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، ہم اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جتنا کچھ آج ہو چکا ہے، آج جس طرح لوگ اغوا برائے بیان کیے جا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو اٹھا کر کے جایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز پہنچایا جا رہا ہے، یا ان سے چلا کشی کرائی جا رہی ہے، یا ان سے زور زبردستی کے ذریعے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں، جس طرح ڈرائی کلیننگ مشینیں لگی ہوئی ہیں،
جس طرح 16 20 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود نہیں چھوڑا جا رہا، یہ عوام، قوم، پبلک آپ کے میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر بندے تک پہنچ چکی ہے۔ آج ساری انفارمیشن پبلک کے پاس موجود ہے، اور یہ پبلک کے حق میں جو ڈاکہ مارے گا، پبلک اس کو پھر رسپونڈ کرے گی۔ یہ آج بھی اداروں کا کام ہے کہ اپنی جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اپنی کریڈیبلٹی بھی بحال کریں، اور آج عوام کو ان کے حقوق واپس کریں۔ اچھا سر، ایک سوال، سوال آپ کے جو وکلا ہے وہ سیریس نہیں لے رہے، اس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ مایوس ہے، تو آپ لوگ پیش کیوں نہیں ہوئے صاحب کیس کی سماعت کے دوران؟ وہ اپلیکیشن میں موجود ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے انفارم کر دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ جی فردر پروسیڈ نہیں کریں گے جب تک اوپن ٹرائل کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ انفارم ان کو کر دیا گیا تھا۔ شاید پراپر انفارمیشن اگر جج صاحب تک نہیں پہنچی تو الگ بات ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو انفارم کرتے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، انہوں نے بلایا تھا پچھلی تاریخ پہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے، تو پروڈیوس کرنے کی بجائے آپ کو یاد ہے سیکرٹری انٹیریئر نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ نہیں جناب الیکشن کمیشن وہاں جیل میں چلا جائے۔ اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کر لیا ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہے توہین عدالت، توہین عدالت کے لیے صرف توہین الیکشن کمیشن یہ ہے، توہین الیکشن کمیشن کے لیے صرف عمران خان ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص جو آپ کی توہین کرے گا آپ اس کو نوٹس کریں، ان کو پرسنلی طلب کریں۔ اس لیے کل انہوں نے اس کو پرسنلی طلب کر رکھا ہے، وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی بھی وہ بات نہیں مانتے۔ جو مقتدر طاقتور لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے، اگر نہیں مانتے تو چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی کرسی کے ساتھ اور اس عہدے کے ساتھ وہ واقعی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تو وہ ان کو وہ کرسی اور وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیں، فارن فنڈنگ کیس ہی غلط ہے۔ فارن فنڈنگ کے آپ کو یاد ہے حنیف عباسی کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے۔ یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پبلک کے فنڈز سے چلتی ہے۔ اب پبلک کے فنڈز میں باہر سے مثلا پاکستانی ہے، 4 ان کے پاس فنڈز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، کسی نے اگر وہی بندے نے اپنے نام سے پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنی ہی کمپنی، پاکستانی ہے، اپنی کمپنی کے نام سے دیا ہے تو قانون کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ارریگولیرٹی ہے، اور اس ارریگولیرٹی کے نتیجے میں کوئی اللیگلٹی نہیں ہوتی۔ اور یہ تھے نا 16 مہینے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پارٹی پہ کبھی پابندی نہیں لگتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس پارٹی نے کوئی ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کام کیا ہو وہ بھی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریفرنس بھیجا جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی اس طرح کا نہ خطرہ ہے نہ کوئی ایسی بات ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف تو فیصلہ دے دیا آج سے 2-2.5 سال پہلے، لیکن باقی پارٹیوں کا چیک تو کریں۔ وہ تو ایسے مافیا سے پیسے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے مفادات کا تحفظ ہوا ہے۔ اگر ہماری عوام ہمیں پیسہ دیتی ہے، ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، ہمارے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، پاکستانی ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ایک بات اور بھی بتا دوں، پاکستان میں 2 اشخاص ایسے ہیں، ایک مرحوم فوت ہو گئے ایدھی صاحب جس نے اس پاکستان کو سوشل ویلفیئر کا کام کیا، ایک وہ شخصیت ہے عمران خان۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس لیول کا دوسرا بندہ نہیں ملے گا آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ آج ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے کہ سب سے بڑا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، شفا ہاسپٹل، شوکت خانم ہاسپٹل، وہ آپ کا موجود ہے لاہور میں، شوکت خانم آپ کا پشاور میں فنکشنل ہو گیا ہے، اور ان دونوں سے سب سے بڑا کراچی میں ابھی فنکشنل ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح نمل یونیورسٹی آپ کے سامنے میاں والی میں کام کر رہی ہے۔ یہ وہ سروسز ہیں جس کا پالیٹکس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک شخصیت پاکستان میں ہے وہ عمران خان ہے، جس کے اوپر پبلک پوری دنیا میں ٹرسٹ کرتی ہے، اور وہ جو ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ میرے آپ کے اوپر وہ یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو عوام کا اعتماد ہوتا ہے، ان کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ہماری غریب عوام کے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے اعتماد۔ آج بھی اگر وہ اعتماد کرتے ہیں وہ صرف عمران خان کی ذات ہے۔ آپ دیکھ لیں، خواہ وہ کوئی بھی 3 دن کے اندر ٹیلی تھون کیا تھا، 12-13 بلینز ان کے نام پہ اکٹھے ہو گئے۔ اس لیے
کہ ان کو پتہ ہے کہ ایماندار شخصیت ہے. پھر مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کوئی اپنی اس اقتدار میں آنے کے بعد کوئی پراپرٹی، کوئی اکاؤنٹس، کہیں سے کوئی چیز تو نکال لاتے؟ کوئی 100 کارڈ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نکال لاؤ، کوئی دبئی کی پراپرٹی نکال لاؤ، کوئی پاناما میں سے کوئی پراپرٹی نکال لاؤ، کسی جگہ سے کوئی نکال لاؤ جس کے نام سے لوگ بلین روپیز دینے کو تیار ہوں. آپ اس کے اوپر اس طرح کے فضول الزامات لگا کے ان کو آپ نے جیلوں میں بند کر رکھا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کی بات کرتا ہے. شیخ صاحب آج اداروں کی تصادم کی پالیسی کے میں حق میں نہیں ہوں، اتفاق نہیں کرتا. آج انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی خیر بات کہتے ہیں اور تمام عہدے چھوڑ دیے. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ چارج شیٹ نہیں ہے کیا پی ٹی آئی کی؟ اس لیے میں ان کی بات کا جواب تو نہیں دینا چاہتا. بہرحال پارٹی میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اس میں پارٹیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں صرف ان کی بات کا ایک بات کا جواب دے دوں. انہوں نے اپنے ہی پروگرام میں کہہ کر یہ کہا تھا کہ میرا ایک ووٹ بھی نہیں ہے، ووٹ ہے تو وہ عمران خان کا ہے. عمران خان کی امانت ان کے پاس تھی. اگر وہ پارٹی میں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ بتائیے گا کہ ریسنٹ ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن ہوئی ہے ان کی مدت ملازمت میں، کیا کہتے ہیں؟ میں اگر میں ذاتی طور پر پوچھیں تو اصولی طور پر یہ چیزیں ایکسٹینشن والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں لیٹ دی جو ایک پروسیس ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن اس میں چونکہ ہمارا کوئی آفیشلی اینڈ پرنسپلی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی، لہٰذا میں ابھی اس پہ محتاط قسم کی میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں. ہم نے تو پرنسپلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہر سیٹ پہ ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگراموں میں بھی بات کی. 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. اس لیے کہ اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں کرائیں گے یہ ملک کے ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک آ جائے گی. ملک کی 25 کروڑ عوام کو جو بھوک، بے روزگاری، مہنگائی اور جن حالات کا سامنا ہے اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے. سر اتنے امیدوار کہاں سے آئیں گے آپ کے علاقوں میں؟ مائنس پی ٹی آئی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے امیدواران جو ہے وہ ڈرتے ہیں الیکشن میں کھڑے ہونے سے. کیا ان کو تحفظ ملے گا؟ تو کیا اتحاد پی ٹی آئی کے لیے ضروری نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ڈرایا جا رہا ہے. اب یہ ڈرانے والے کون ہیں؟ اگر ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اس میں آئین موجود ہے، اگر ملک پاکستان میں رہتے ہیں جہاں بنیادی حقوق ہیں، جہاں قانون موجود ہے، تو یہ ڈرایا تو اس سے ڈرایا جاتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسی طاقت چیز ہو کہ پاکستان آپ کا مقبوضہ ہو، کوئی مفتوحہ ہو، یہاں کوئی سپر پاور ہو، یا یہاں کوئی بادشاہت ہو کہ جس سے آپ انسانوں کو ڈرائیں گے، عوام کو ڈرائیں گے. کس سے ڈرائیں گے؟ کیوں ڈرائیں گے؟ تو جو ڈرانے والے ہیں نا، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈرانا بند کر دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور ایک بات، ہمارے ہر حلقے میں ہمارے امیدوار بھی ہیں اور ہم نے حکمت عملی بنا لی ہے، انشاءاللہ ہم ہر حلقے میں الیکشن لڑیں گے. جاوید چودھری صاحب نے کوئی وی لاگ کیا تھا، لیکن جس دن انہوں نے وی لاگ کیا تھا اگلے دن میں نے ان کے ہاں شو میں گیا ہوں، اور الحمدللہ ابھی تک تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے پہ تو ابھی تک کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں وہ کس کی پابندی ہے کہ جس کے ذریعے عمران خان کا نام، تصویر اور تقریر آج تک آپ نہیں چلا سکتے؟ کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جرم تھا، آج بھی ہے، ابھی تک اس کا جرم ختم نہیں ہوا، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی سسپینشن لیٹر جاری کیا تھا، وہ بھی ٹل ڈیسیژن آف دی کورٹ کیا ہے. اشتہاری مجرم کی تصویر، تقریر، اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ آپ دکھا سکتے ہیں ٹی وی پہ، ایون پی ٹی وی پہ بھی دکھائیں گے. میری بات مکمل ہونے دیں. لیکن عمران خان کا تصویر، تقریر اور اس کا کوئی گفتگو آپ نہیں چلا سکتے. اگر آپ تنقید بھی کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. جب ہم نے پیمرا سے پوچھا، جب ہم نے آپ کے ٹی وی اسٹیشن سے پوچھا تو کہتے ہیں جی اوپر سے حکم ہے. تو مجھے بتائیں وہ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہی ہے، تو کیا آج کل القاء ہو رہا ہے ان کے اوپر؟ وہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ میاں نے حکم دیا ہے کہ جناب عمران خان کا نہیں چلا سکتے. تو پیمرا کا حکم نامہ بھی موجود نہیں ہے، کسی اور اتھارٹی کا بھی حکم نامہ موجود نہیں ہے. تو وہ کون سی خلائی مخلوق ہے جو نواز شریف صاحب کہا کرتا تھا، جو آج کل ان کو وہ لوریاں دلا رہے ہیں اور ان کو وہ لے کے گھوم رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر کون ہے وہ جس کے حکم سے
آج بھی عمران خان پہ پابندی ہے. اچھا باقی سپریم کورٹ میں آپ لوگوں نے عمران خان کے ہماری امید وابستہ ہے، ہم عدالتوں سے ہی امید رکھتے ہیں، اس لیے کہ عدالتیں اللہ تعالیٰ کی نائب ہیں. یہاں ذاتیات سے بالاتر ہو کر آئین اور قانون کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے انہوں نے، لوگوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے، لہٰذا وہ اپنی اس قسم اور اس اوتھ کا پاس کرتے ہوئے انصاف کریں گے جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کے عین مطابق. پھر ایک دفعہ کہا گیا ہے کہ فرحت گوگی صاحبہ قبضے کر کے گئیں اور وہ عمران خان صاحب تک اس کے تانے بانے جوڑتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے انہیں فرار کروایا یہاں پر ملک سے. اس پر کیا سٹیٹس ہے آپ پارٹی کا؟ نواز شریف اپنے بچوں کی پراپرٹیز کا پیسوں کا حق ذمہ دار نہیں ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن فرحت گوگی جس کا کوئی تو کنیکشن ثابت کر دو کہ عمران خان کے پاس اس نے پیسے جمع کرائے، اس کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، کوئی ٹرانزیکشن ہوئی، ایک تھرڈ پارٹی کے معاملات کا ذمہ دار عمران خان ہو گیا. جب آپ اس کے خلاف کوئی چیز نہیں نکال سکتے تو بونے سیاستدان سوائے اس بات پہ الزام تراشیاں کریں اور وہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اور اگر آپ میڈیا ٹرائل کی بجائے بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ عدالت میں لے جاؤ، اس کو لے آؤ اور اس کے خلاف پروسیڈ کرو. اور پھر آپ کہتے ہو کہ جی پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے دیے گئے، تو جنہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر لی اور دی جو اصل آپ کا الزام ہے ان کو اٹھا کر کے تو ابھی بند کرو، ان کے خلاف تو پروسیڈ کرو نا. وہ تو یہاں موجود ہے نا، وہ تو ملک سے باہر نہیں ہے. آپ کریں نا پروسیڈ، آپ کو منع کس نے کیا ہے؟ میڈیا ٹرائل کس لیے کر رہے ہو؟ شعیب صاحب پولیٹیکل مینوورنگ کے بجائے اذان ختم ہو جائے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. آدھا منٹ دے دیں.